بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انبیاء کرام علیہم السلام سے تبلیغ رسالت کے سوال پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، سو ہم کو ضرور پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم کو ضرور پوچھنا ہے رسولوں سے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ جمع کرے گا سب پیغمبروں کو، پھر کہے گا تم کو کیا جواب ملا تھا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیا حال ہوگا جب بلاویں گے ہر امت میں سے احوال کہنے والا، اور بلائیں گے تجھ کو ان لوگوں پر احوال بتلانے والا۔ ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل تاکہ ہو تم لوگوں پر گواہ اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا۔ رسولوں اور امتیوں سبھی سے سوال ہوگا۔ اس کے متعلق فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، سو ہم کو ضرور پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے۔ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، اور رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا پہنچایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے سوال۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلا کر پوچھا جائے گا آپ نے پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں۔ پھر ان کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے آپ تک میرا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا آپ کے لیے کون گواہی دے گا؟ وہ عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میرے حق میں گواہی دے گی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل۔ آیت مذکورہ وسط سے اعتدال مراد ہے۔ پھر تمہیں بلایا جائے گا تم گواہی دو گے کہ نوح نے پہنچا دیا تھا، اور میں تمہارے بارے میں گواہی دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی گواہی کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کسی نبی کے ساتھ ایک امتی ہوگا، اور کسی کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، اور کچھ کے ساتھ اس سے زیادہ ہوں گے۔ ایک نبی کی قوم کو بلا کر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے تمہیں پیغام رسالت پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر اس نبی سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امت کو پیغام پہنچایا تھا؟ وہ فرمائیں گے جی ہاں۔ ان سے کہا جائے گا ان کی گواہی کون دے گا؟ وہ فرمائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نبی نے اپنے قوم کو پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کیسے علم ہوا؟ وہ عرض کریں گے ہمارے پاس ہمارا نبی آیا، اس نے ہمیں بتایا کہ تمام رسولوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، بس ہم نے اسے سچ جانا۔ انہیں کہا جائے گا تم نے سچ کہا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ والی آیت وسط سے عدل مواد ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل تاکہ ہو تم لوگوں پر گواہ، اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سبھی رش کریں گے،
اس کے متعلق حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور میری امت قیامت کے دن ایک بلند ٹیلے پر ہوں گے، ہم دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوں گے۔ ہر ایک انسان یہ خواہش کرے گا کہ وہ ہم میں سے ہوتا، اور ہر قوم اپنے نبی کی تکذیب کرے گی، مگر ہم گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات زمین کی سطح پر ہوگی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ یہ ٹیلے کی طرز کی بلند جگہ پر ہوں گے، جبکہ لوگ ان سے پست جگہ پر ہوں گے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہی پر اعتراض اور اس کا جواب، اس کے متعلق حضرت ابن ابی حیلہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، سب سے پہلے قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پکارا جائے گا۔ ان سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تو نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے، جی ہاں میرے پروردگار، میں نے اسے جبرائیل تک پہنچا دیا تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو پکارا جائے گا اور کہا جائے گا، کیا میرا عہد اسرافیل نے تم تک پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے، جی ہاں میرے پروردگار۔ تو اسرافیل علیہ السلام کو آزاد کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے، اے جبرائیل، تم نے میرے عہد کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، میں نے اسے آپ کے رسولوں تک پہنچا دیا تھا۔ پھر رسولوں کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، کیا جبرائیل علیہ السلام نے آپ تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے، جی ہاں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی آزاد کر دیا جائے گا۔ پھر رسولوں سے کہا جائے گا، کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، جی ہاں، ہم نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ پھر ان کی امتوں کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، کیا تمہارے رسولوں نے تم کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ بعض کہیں گے پہنچا دیا تھا، جبکہ بعض انکار کر دیں گے۔ پھر انبیاء ان سے کہیں گے، ہمارے پاس تمہارے خلاف گواہ موجود ہے۔ وہ پوچھیں گے کہ وہ کون ہے؟ جواب دیا جائے گا، امت محمدیہ۔ بس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ ان انبیاء نے میرا پیغام اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے، جی ہاں پہنچا دیا تھا۔ وہ امتیں اللہ تعالیٰ سے کہیں گی، یا اللہ، یہ لوگ ہمارے خلاف کیسے گواہی دے رہے ہیں، حالانکہ یہ اس وقت ہم میں موجود ہی نہیں تھے۔ بس اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، تم ان کے خلاف کیسے گواہی دے رہے ہو، حالانکہ تم نے ان کا زمانہ نہیں پایا؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے گی، یا اللہ، آپ نے ہم میں اپنا رسول بھیجا اور ہم پر اپنی کتاب نازل فرمائی، اور اس میں یہ بیان فرمایا، ان رسولوں نے آپ کے پیغام کو اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے قول وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا سے یہی مراد ہے۔ لوح محفوظ کا حساب کے متعلق حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے لوح محفوظ کا حساب ہوگا۔ اسے بلایا جائے گا تو وہ خوف کے مارے کانپ رہی ہوگی۔ اس سے پوچھا جائے گا، کیا تو نے میرا حکم پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کرے گی، جی ہاں، ہمارے رب فرمائے گا، تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ عرض کرے گی، اسرافیل۔ جب اسرافیل کو بلایا جائے گا، وہ بھی خوف کے مارے کانپ رہے ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا، کیا لوح نے پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے، ہاں۔ تو لوح کہے گی، الحمدللہ الذی نجانی من سوء الحساب، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑے عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ حساب کے ڈر سے سبھی کانپ رہے ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور وہ کانپ رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ علیہ السلام کو نوح نے پہنچایا تھا، آپ نے اس کا کیا کیا؟ وہ عرض کریں گے، میں نے جبرائیل علیہ السلام تک پہنچا دیا تھا۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ بھی کانپ رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، جو پیغام آپ علیہ السلام کو اسرافیل علیہ السلام نے پہنچایا تھا، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہ عرض کریں گے، میں نے رسولوں تک پہنچا دیا تھا۔ بس انبیاء کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، جو پیغام تم تک جبرائیل علیہ السلام نے پہنچایا تھا، تم نے اس پیغام کا کیا کیا؟
وہ عرض کریں گے ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ کا مطلب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امت کی گواہی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجت الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کی ہم گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا اور امانت ادا کر دی اور نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا، جانوروں کے خاک ہو جانے کے بعد انبیاء علیہ السلام سے سوال ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں جانوروں کے درمیان حساب ہو جانے اور اس کے خاک ہو جانے کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرات انبیاء علیہ السلام سے سوال ہوگا۔